ضمانت جان اس قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 23۔ یہ تو میری پائل ہے۔ سلور پائل اس نے اپنے ہاتھ میں لی تو مکمل کی ڈبی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ یہ وہاج کے پاس کیسے آئی؟ اس نے پائل کو ٹٹول کر دیکھا۔ وہ اسی کی تھی۔ پائل کے ہک پر بلیک پینٹ بھی تھا جو علیحہ نے ہی کیا تھا۔ اس کی جتنی آنکھیں پھیل سکتی تھیں پھیل گئیں۔ 7 سال سے میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، لیکن یہ وہاج کی کبرڈ میں کیا کر رہی تھی؟ اس کا دماغ معاف سا ہوا۔ اس کی پسندیدہ پائل کھو کر واپس ملی تھی۔ سمجھ نہ آیا کہ خوش ہو یا حیران۔ کیا 7 سال یہ وہاج کے پاس تھی؟ اگر اس کے پاس تھی بھی تو کیوں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا وہ اپنی پائل کھو چکی ہے، لیکن اسی پائل کا وہاج کے لاکر سے نکلنا ایک کرشمہ سا تھا۔ دفتر نے لیا تیز قدم اٹھاتی اپنی والڈرب کے قریب آئی۔ اندر سے ایک چھوٹا سا باکس نکالے اس نے کھولا تو اس کی دوسری پائل وہیں پڑی تھی۔ اس نے پائل اٹھائی، باکس واپس رکھا اور دونوں پائل کو سامنے کیا۔ وہ دونوں ہو بہو ایک جیسی تھیں۔ جو شک و شبہات تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ وہ اسی کی پائل تھی، یقین ہو گیا۔ وہ آ جائے تو پوچھتی ہوں اسے۔ بیڈ پر بیٹھے وہ پذیب اپنے پیر کی زینت بنانے لگی۔ اتنے لمبے عرصے بعد اس نے دوبارہ سے پائل پہنی تھی۔ اس کے چہرے پر مسرت رقص کرنے لگی۔ اس نے مزید کچھ نہ سوچا کیونکہ یہ بیکار تھا۔ تمام سوالوں کے جواب صرف وہاج ہی دے سکتا تھا اور وہ اس کا انتظار کرنے کو تیار تھی۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ آج واپس جا رہی ہو یا کل؟ کمرے میں آتے ہی وہ صوفے پر جا بیٹھا۔ یمنا جو موبائل میں کچھ سکرول کر رہی تھی حرمان کی آمد پر سیدھی ہو بیٹھی۔ میں رشیا نہیں جانا چاہتی۔ اسے کسی نہ کسی طرح یہاں رکنا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، لاہور والے فلیٹ میں ہی رہ لو۔ حرمان نے رسانیت سے حل نکالا۔ وہ جانتا تھا مائسا یمنا سے چڑھتی ہے اور اب اسے اپنے تعلقات استوار کرنے تھے، مزید خراب نہیں۔ لیکن وہاں تم نہیں ہوگے، بے اختیار کہا گیا۔ میرا مطلب میں اکیلی اتنے بڑے فلیٹ میں کیا کروں گی؟ پھر ہمیں ڈیلز بھی تو اکٹھے ہی مینیج کرنی ہوتی ہیں۔ اس نے سہولت سے بات کو سنبھالا۔ ڈیلز کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہمیں جب کانٹریکٹ کرنا ہوگا میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ باقی کا کام تو سنبھالتی ہی تم ہو، اور اگر رہنے کا مسئلہ ہے تو تم چاہو تو میں ڈیگ اور چند باڈی گارڈز کو تمہارے ساتھ بھیج سکتا ہوں۔ وہ محلے سے مسائل حل کر رہا تھا۔ یمنا دانت پیستی رہ گئی۔ وہ ہر حال میں بس یمنا کو یہاں سے بھیج دینا چاہتا تھا اور وہ ہر حال میں یہاں رکنا چاہتی تھی۔ سوچنے کے لیے وقت چاہتی ہوں۔ شیور مل سکتا ہے۔ تم اچھے سے سوچ لو پھر مجھے انفارم کر دینا۔ وہ صوفے سے اٹھتا جانے کے لیے پلٹ گیا۔ رکو حرمان، اس کی بکار پر وہ مڑا۔ ہمیند رانی ابھی بھی تمہارے قبضے میں ہے؟ یمنا نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ 5 سالوں سے بیسمنٹ میں ہی بند ہے۔ اسے روز ایک نئی موت دی جاتی ہے، لیکن وہ اتنا ڈیٹھ ہے کہ مر نہیں رہا۔ ہاں، بس اس کا دماغی توازن تھوڑا بگڑ گیا ہے۔ وہ اسے باخبر کرتا چلا گیا۔ پیچھے یمنا اسکیم تیار کرنے لگی کہ اب یہاں کس طرح سے رکا جائے۔ اگر میں مائسا کو بتا دوں کہ اس کے شوہر نے ابھی تک انڈر ورلڈ نہیں چھوڑا اور وہ ابھی بھی مافیا کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے اور میں اس کی ملکہ ہوں، تو کیسا رہے گا؟ وہ دھیما سا بڑبڑائی، لیکن اس کا چھپڑ پھاڑ کہکا پورے کمرے میں گونجا۔ رات کے 9 بج گئے ہیں۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ باقی دنوں کی نسبت آج وہ خوشگوار نظر آ رہا تھا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے مائسا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ کتنے بےتاب ہیں آپ مجھے حاصل کرنے کے لیے؟ وہ ڈرامے پڑی چیزیں سیٹ کر رہی تھی۔ حرمان اس کے پاس بیٹھے اسے چیزیں صاف کر کے دے رہا تھا اور ارمان بیڈ پر بیٹھے پلے گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا تھا اور مائسا کوشن پر بیٹھی سیٹنگ کر رہی تھی۔ وہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے، جب سے آئے ہیں بیڈ کی طرف ہی اشارہ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے سنجیدہ انداز میں کہنے پر حرمان کا چھپڑ پھاڑ کہکا پورے کمرے میں گونجا۔ 5 سالوں بعد بیوی ملی ہے۔ ہاں، شوہر کا تو یہی حال ہوگا نا؟ اس نے بیچارگوں والا منہ بنا لیا۔ وہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہیں ہوٹل میں رومز کی بکنگ فل نہ ہو جائے۔ تم بتا دو اگر تمہارا ارادہ ہے آج رات ساتھ گزارنے کا۔ وہ پوچھ رہا تھا اور مائسا کی گال بے ساختہ ہی سرخ ہوئے جا رہے تھے۔ بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے حرمان، مجھ سے اتنا فلرٹ مت کیا کریں۔ اس کے کانوں سے دھواں اٹھنے لگا۔
کیوں نہ کروں، حق ہے میرا، اور اپنی بیوی سے جائز فلرٹ ہی تو کر رہا ہوں۔ ہرمان نے اس کی کمر پر انگلیاں پھیری تو مائسا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جیسا فلرٹ آپ کرتے ہیں مجھے شرم آنے لگتی ہے۔ وہ کام کا چھوڑے اپنا چہرہ ہی ہتھیلیوں میں گرا گئی، ورنہ اس کے بلش کرتے گال مزید سرخ ہو جاتے۔ بس اتنی سی بات، آؤ میں تمہیں اپنے سینے میں چھپا لوں۔ شرم کی تو ایسی کی تیسی۔ اس نے ایک دم مائسا کو کھینچا تو مائسا کسی کھلونے کی طرح اچھلتی ہوئی اس کی گود میں جا بیٹھی۔ ہرمان نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اس دوران اس کے ہاتھ سے برش چھوٹ کر فرش پر جا گرا، جس کے تعاقب میں ارمان نے اپنی ویڈیو گیم سے دھیان ہٹا کر ان دونوں کو دیکھا جو ایک دوسرے میں مست تھے۔ پھر خود ہی وہ سر جھٹکتا ہوا اپنی پلے گیم چھوڑتا کمرے سے نکل گیا۔ اس کا موڈ نہیں تھا اب بھی ارمان سے لڑنے کا، ورنہ ابھی تک کمرے میں ہنگامہ لگا ہوتا۔ وہ پورا دن کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا جیسے ذریعہ کاٹیج میں نہیں تھا۔ وہ پھر بھی باہر نہ نکلی، اور پھر نہ جانے کون سا وقت تھا جب ذریعہ کاٹیج آیا۔ اس کے ہاتھ میں کافی سارے بیگز تھے جنہیں کیری کیے وہ چابی سے جانا کے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ وہ موبائل میں جو کہ ریلز دیکھ رہی تھی۔ ذریعہ نے دروازہ بند کیا اور شاپنگ بیگز بیڈ پر رکھے۔ صبح تم ناشتہ چھوڑ کر چلی گئی تھی، ناراض ہو کیا مجھ سے؟ اس کا نروٹھا چہرہ دیکھے ذریعہ نے مخاطب کیا۔ میں تمہاری لگتی ہی کیا ہوں جو ناراض ہوں گی؟ جانا ابھی تک موبائل میں مصروف تھی، غلطی سے بھی ایک چیٹی نگاہ اس پر نہ ڈالی۔ اوہو ایسے تو مت بولو، بیوی ہو تم میری۔ ذریعہ اس کے قریب جانے لگا۔ جانتا تھا وہ اپنے نام کی ایک ہے، جب تک بات منوا نہ لے منہ سیدھا نہیں کرے گی۔ بیوی ہوں لیکن بیوی کی کوئی بات تو مانتے نہیں تم۔ ذریعہ نے اس کے قریب صوفے پر بیٹھے ایک تو ریل دیکھی۔ تم ابھی تک صبح والی بات پر خفا ہو؟ وہ موبائل نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ذریعہ نے اس کا موبائل کھینچے اپنی پاکٹ میں ڈال لیا۔ یقیناً اب وہ اس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر نکالنے سے تو رہی، تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ صوفے کے ہتھے سے چپک گئی۔ ہونا چاہیے، تمہارا حق ہے، تم مجھے اپنے اشاروں پر نچا لو، میں ناچ لوں گا۔ اس نے جانا کے آگے سر خم کر دیا۔ ماننا پڑے گا وہ ایکٹنگ کا بادشاہ تھا۔ میں نے تمہارے لیے شاپنگ کی ہے۔ ذریعہ نے اس کی توجہ بیگز کی جانب مبذول کروائی۔ نہیں مانوں گی۔ وہ مسلسل زمین کو گھور رہی تھی۔ کینڈل لائٹ ڈنر پر لے کر چلوں؟ آفر کی گئی کہ شاید وہ مان جائے، لیکن نہیں، وہ تو ضدی تھی۔ نہیں مانوں گی۔ کلب چلیں؟ وہ مستقل اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو حفظ کر رہا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ اس کے ساتھ رہ کر خود کو کنٹرول میں رکھنا بہت مشکل تھا۔ نہیں، پھر سے انکار ہوا تو ایک دم ذریعہ نے اس کا بازو کھینچا تو اس اچانک افتادگی پر وہ ذریعہ کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اگر تم کہو تو تمہیں قبیلے کی سردارنی بنا دوں۔ ذریعہ نے اس کے چہرے پر پھونک مارتے اس کے مطلب کی بات کی تو پل بھر میں جانا کا چہرہ فاتحانہ انداز میں چمکا۔ اب سوچا جا سکتا ہے۔ وہ اس کے سینے پر مکہ مارتی دور ہٹی تو ذریعہ بے ساختہ ہی مسکرایا۔ واپس آئی سے بات کروں گا، اور ویسے تمہارے شوق بہت انوکھے ہیں، دیکھنے میں تم ایک بولڈ لڑکی لگتی ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہیں سردارنی بننے کا اتنا کریز ہے۔ ذریعہ اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے اٹھا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا اور خود وہ بیگز کے اندر جھانکنے لگا۔ یہ ڈریس پہن کر تیار ہو جاؤ جلدی سے۔ مطلوبہ بیگ ملتے ہی اس نے جانا کی طرف بڑھایا۔ کس لیے؟ وہ حیران نظر آئی۔ ہم باہر جا رہے ہیں۔ ذریعہ نے ہائی ہیل والا بیگ بھی اسے تھمایا۔ لیکن کیوں اور کہاں؟ سوال ہوا۔ بہت سوال کرتی ہو تم جانا، پہلے تیار ہو جاؤ پھر بتاؤں گا۔ ذریعہ نے جیولری والا شاپنگ بیگ بھی ایک سائڈ میں رکھا، باقی بیگز میں اس کے کیجول ڈریس تھے۔ جانا بیگ میں جھانکنے لگی۔ یہ ڈریس بہت ٹائٹ ہے اور یہ تو سلیو لیس بھی ہے۔ جانا نے ڈریس باہر نکالی، بلیک کلر کی لمبی ڈریس جو فلیکسیبل تھی، بازو کے نام پر 2 بڑی چین تھی،
جو ڈریس کو کیری کر رہی تھی۔ تمہارا فگر اچھا ہے، تم پر اچھی لگے گی۔ وہ اس انداز میں بولا جیسے اسے ہی اس ڈریس میں امیجن کر رہا ہو۔ اتنی ٹائٹ ڈریس پہن کر میں باہر جاؤں گی، تمہیں کوئی ایشو نہیں ہوگا؟ وہ فق چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا انداز فارمل تھا، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں ایسی ہی ڈریس پہنی جاتی ہے۔ اس کی نشیلی آنکھیں جانا کو کسی خطرے کا اطلاع دینے لگیں۔ کہیں تم مجھے کڈنیپ کر کے میرا فائدہ تو نہیں اٹھانے والے؟ اس کے ذہن نے کچھ سوچا تھا، کچھ بہت برا۔ تم آلریڈی میری قید میں ہو، اور جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ شوہر ہوں میں تمہارا، لیکن زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ زریام نے کیسے جان گیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ ویسے انتہائی گھٹیا سوچ ہے تمہاری۔ جانا نے تینوں بیگ اٹھائے اور چینجنگ روم کا رخ کر گئی۔ اوہ، خود سوچ کر الزام مجھے دے گی۔ بہت شاطر ہو تم مس حسینہ۔ زریام اس کی پشت کو دیکھے بڑبڑایا، جو دروازہ ٹھاں سے بند کر چکی تھی۔ نہ جانے اب زریام کا دماغ کیا کھچڑی پکا رہا تھا۔ جلد وہ بھی اپنا بیگ پکڑے تیار ہونے کے لیے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ آج پہلی بار وہ حویلی میں کسی کے کمرے میں آئی تھی۔ ہاں، آ جاؤ۔ حسینہ بیڈ پر نیم دراز تھی۔ جب انہوں نے یمنا کو اندر آنے کی اجازت دی، وہ چلتی ہوئی بیڈ پر ان کے نزدیک ہی بیٹھ گئی۔ حسینہ نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کر کہ آپ کے سارے بال جل گئے۔ باتوں کو مرچ مسالہ کیسے لگانا ہے یہ یمنا کو آتا تھا۔ سارا کیا دھرا اس کمبخت کا ہے، اس نے مجھے آگ لگائی تھی، وہی مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ حسینہ کے لفظوں سے علیحہ کے لیے زہر اگلا۔ یمنا انہیں دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ عورت اس کے جیسا ہی شیطانی دماغ رکھتی ہے۔ کون؟ مصنوعی حیرت ظاہر ہوئی۔ وہ لڑکی جو وحاش کی بیوی ہے۔ حسینہ کا لہجہ جلا بھنا تھا۔ اچھا، وہ زبان دراز لڑکی۔ اسے پتا تھا کیسے حسینہ کو اپنی مٹھی میں لینا ہے۔ ہاں، وہی بدتمیز لڑکی۔ شکل انسانوں والی ہے لیکن حرکتیں شیطانوں والی ہیں اس کی۔ اگر یمنا آگ تھی تو حسینہ پٹرول تھی، جو ہمیشہ جلدی پر پٹرول پھینکا کرتی تھیں۔ ایسے لوگوں کو میں منٹ میں سیدھا کر لیتی ہوں۔ اس نے فخریہ کالر جھاڑے۔ کیسے؟ بس میرے پاس ہنر ہے۔ میں انہیں اتنا زج کر دیتی ہوں کہ وہ خود ہی جان چھڑوا کر چلے جاتے ہیں۔ حسینہ متاثر نظر آئی۔ اسے کوئی ایسا ہی تو چاہیے تھا جو تباہی مچانے میں ماہر ہو۔ کام کی لڑکی لگ رہی ہو تم۔ ان کی بانچیں کھل گئیں۔ کوئی کام ہے تو حکم کریں، رزلٹ دے کر آپ خود ہی چونک جائیں گی۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، پہلے جان پہچان بڑھا لیتے ہیں، پھر مل کر تباہی مچائیں گے۔ حسینہ نے اپنا ہاتھ اس کے آگے بڑھایا۔ یمنا نے فوراً سے تھام لیا۔ وہ جان گئی تھی یمنا کے انٹینشنز۔ پھر کافی وقت تک کمرے میں کہکے لگتے رہے۔ خفیہ باتیں ہوتی رہیں۔ یمنا انہیں اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتی رہی اور حسینہ اسے اپنے مطلب کے لیے۔ بلیک سلک کے شرٹ پر بلیک ہی پینٹ پہنے، بالوں کا سپائس بنائے، ایک ہاتھ میں رسٹ واچ پہنے اور پیروں میں جوگرز چڑھائے وہ تیار کھڑا تھا۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے۔ چہرے پر ہلکی ہلکی خط اس کے مردانہ نقوش کو نکھار رہی تھی۔ 10 بج گئے تھے۔ انہوں نے ڈنر بھی نہیں کیا تھا جب تیزی سے دروازہ کھولے زریام روم میں انٹر ہوا تو شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ وہ بیگ سے اپنی زپ اوپر کر رہی تھی کہ اس کے اچانک آمد پر ہڑبڑا کر رہ گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے لگا تم ریڈی ہو گئی ہو۔ سامنے کھڑی حسین اسفرا کو دیکھ کر وہ مبہوت ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ معذرت تو کر لی لیکن قدم پلٹنے سے انکاری ہو گئے۔ ڈریس اتنی ٹائٹ ہے کہ زپ اوپر نہیں جا رہی۔ وہ کوشش کر رہی تھی لیکن بیکار۔ زریام نے ایک ہی نگاہ میں اسے سرتا پیر دکھا۔ ڈریس اس کے پیروں تک تھی لیکن ٹائٹ ڈریس سے ظاہر ہوتے اس کے نشیب و فراز۔ زریام کی ہوائیاں اڑانے لگی۔ گلا ڈیپ تھا لیکن ابھی وہ کھڑی تھی تو کور تھا، مگر اس کے گوڑے گوڑے ملائم بازو جان لیوا تھے۔ جانا انکمفرٹیبل نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ ایسے ہی ڈریسز پہنا کرتی تھی۔ میں مدد کر دوں؟ اس کی نگاہیں جانا کے ریشمی بالوں پر تھیں جو رف سے جوڑے میں مقید تھے۔ چہرے پر ریڈ لپسٹک اور سموکی آئز بنائے وہ کافی قاتلانہ لگ رہی تھی۔ اگر بے شرمی سے اندر آ گئے ہو تو اب تم ہی کر دو۔ اس نے اپنی زپ کو آزاد چھوڑ دیا۔ زریام چلتا ہوا اس کے قریب گیا تو ایک دل فریب خوشبو ان دونوں کی نتھوں سے ٹکرائی۔ ہاتھ لگائے بغیر کرنا ہے۔ زریام اس کی پشت پر جا کھڑا ہوا۔ جانا نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔
تمہیں چھوئے جانے سے اتنی الرجی کیوں ہے؟ زریام نے اس کی زپ پکڑی اور بغیر ٹچ کیے ایک جھٹکے میں پوری کی پوری اوپر کر دی۔ مجھے دیکھنے کا حق ہے لیکن مجھے چھونے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ وہ وہاں سے چلتی ہوئی بیڈ پر جا بیٹھی اور تھوڑا سا جھکے ہیل پہنے سٹریپ بند کرنے لگی۔ اس کا گلا کافی ڈیپ تھا۔ زریام نے فوراً سے نظریں پھیر لی۔ میں بہت قیمتی ہوں، تم ہیرے کی قیمت تو جانتے ہو نا۔ وہ ہیل پہنے اٹھی اور پینڈنٹ کو اپنی سراہی دار گردن کی زینت بنانے لگی۔ اگر تم خود کو ہیرا کہہ رہی ہو تو میں تمہیں بتا دوں، ایک نہیں 10 ہیرے خرید سکتا ہوں میں۔ وہ باریک سی رنگ پہنے خود کو ایک آخری ٹچ دے رہی تھی جب زریام نے مغرورانہ انداز میں کہتے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ آئی ایم شیور ہم پارٹی میں جا رہے ہیں۔ جویا نے اندازہ لگایا۔ دفتن زریام کبرڈ سے ایک لانگ کوٹ پکڑے اس کے قریب آیا اور اشارے کی مدد سے اسے پہننے کا کہا۔ مجھے امپریس مت کرو۔ وہ جانتی تھی وہ اسے اس طرح تو باہر نہیں لے کر جائے گا، اس لیے کوٹ پکڑے پہن لیا۔ پھر وہ دونوں گیراج میں گئے اور گاڑی کو زن سے اڑا لے گئے۔ کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ سارا دن انتظار کرنے کے بعد وہ اب رات کے وقت کمرے میں داخل ہوا تھا۔ تمہیں حلیہ دے کر دکھائی نہیں دے رہا؟ وہ ابھی تک غصے میں تھا، اس کی حالت اجڑی ہوئی تھی۔ علیہ فوراً اٹھ کر اس کے قریب گئی۔ مار پیٹ کر کے آئے ہو؟ اس نے دیکھا وہاج کے کپڑوں پر جگہ جگہ خون لگا تھا، ہونٹ پھٹ چکا تھا، پیشانی پر گیلے بال بے ترتیب تھے۔ ہاں، وہاج کی سانسیں ابھی تک پھول رہی تھیں کہ علیہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ کس لیے؟ ہاتھ کی مدد سے اس نے وہاج کی پیشانی پر بکھرے بال دھیرے دھیرے سے سمیٹے۔ تمہارے لیے۔ یکدم وہاج نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تو علیہ کے ہاتھ ایک پل کو تھم گئے۔ کوئی میری مرضی کے بغیر میری بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، تو اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی؟ وہاج کا دل چاہا علیہ کی عقل ٹھکانے لگا دے، لیکن اس کے معاملے میں وہ پتہ نہیں کیوں اتنا بے بس ہونے لگا تھا۔ تم پاگل ہو یا پھر جنونی؟ دیکھو کتنی چوٹ لگ گئی ہے۔ علیہ نے پل بھر میں خود کو نارمل کیا۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور بینڈیج باکس لیے اس کے قریب آ بیٹھی۔ اور وہ لڑکا، کیا تم نے اسے مار دیا؟ علیہ نے تھوڑی سی کاٹن لی اور آرام آرام سے زخم صاف کرنے لگی۔ دل تو چاہ رہا تھا مار دو، لیکن بس 1-2 ہڈیاں توڑی ہیں اور شاید آنکھیں ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ ڈیرے پر ان کی لڑائی ہوئی تھی اور بہت ہی زبردست ہوئی تھی۔ وہاج اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ اس سے جڑی چیز کو کبھی بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بات ہے، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا پھر؟ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ دماغ کہہ رہا تھا اسے روکے اور اس کے آگے سے اٹھ جائے، لیکن سینے میں جو کمبخت دل تھا وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں تمہیں پہلی اور آخری وارننگ دے رہا ہوں، جب تک تم میرے نام سے جڑی ہو تمہیں میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ نیلی گہری آنکھیں سنہری آنکھوں سے جا ٹکرائیں تو سنہری آنکھیں ایک پل کو ساکت رہ گئیں۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہاج چودھری اتنا جنونی بھی ہے۔ وہاج، بھولو مت، سال بعد ہماری طلاق ہو جائے گی، پھر میں تمہاری بیوی نہیں رہوں گی۔ علیہ نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا، چھوڑو مجھے، میں شاور لینے جا رہا ہوں۔ اس نے علیہ کا ہاتھ اپنے چہرے سے پیچھے کیا اور خود واش روم میں جاتے بند ہو گیا۔ تقریباً 15 منٹ وہ شاور نیچے کھڑا رہا۔ اپنی کیفیت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ اتنا جذباتی کیسے ہو گیا تھا۔ ٹراؤزر اس نے پکڑا نہیں تھا، اس لیے بات کون پہنے ہی باہر آ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پہلی نگاہ ہی علیہ پر پڑی۔ وہ اب بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہاج ڈریسنگ کے سامنے آیا اور خود پر باری سپرے کا بیجا دریغ استعمال کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالتا، عین وقت علیہ اس کے سامنے آتے اس کا راستہ روک گئی۔ یہ پائل کس کی ہے وہاج چودھری؟ ہاتھ میں پکڑی پائل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے وہ رعبدار آواز میں بولی۔ پائل کو علیہ کے ہاتھوں میں دیکھ کر وہاج کے تو 14 طبق ہی روشن ہو گئے۔ مطلب علیہ اس کی جاسوسی کرتی تھی؟